اس وقت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوئے ہیں، تو یہ ڈیوٹی میری لگائی گئی ہے کہ آج کا ہلکا ذکر میں کروا دوں۔ مختصراً کچھ بیان کیا جائے گا ذکر کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو طریقہ ہے سلسلہ نقشبندیہ کا کہ مراقبہ اور قلبی ذکر اس کی مشق کی جائے گی تھوڑی دیر 5-7 منٹ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یہ سورت آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت ہے اور تیسرا پارہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور جس اللہ کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اور جس شرک اور بدعت سے منہ موڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی تعریف یہ ہے میں اس اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہم وہ میرا اللہ ہے، مالک الملک سارے ملکوں کا بادشاہ ہے، سارے ملکوں کا مالک ہے، توفیق اور استطاعت کا مالک ہے، اور صرف مالک ہی نہیں تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہے وہ سلطنت اور بادشاہی عطا فرما دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے سلطنت اور بادشاہی چھین لے۔ ایسا بادشاہ نہیں ہے جیسے ملکہ برطانیہ ایک بادشاہ ہے، صرف فگر ہیڈ ہے، اس کے پاس اختیارات کوئی نہیں ہے، صرف ایک نمونے کے لیے خوبصورتی کے لیے بادشاہ آتا ہے۔ جاپان میں بھی بادشاہ آتا ہے، ہمارا بادشاہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت لامحدود ہے اور وہ اپنی طاقت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ آپ نظر دوڑائیں تاریخ میں، بہت پرانی تاریخ میں، قوم سمود اور قوم عاد، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی جو لاش ہے یہ ابھی ملی ہے 1890 کے قریب یا اس کے بعد، اور پچھلی صدی کے اخیر میں اس کو فرانس لے کے آئے، ملی تو وہاں مصر میں تو پتہ نہیں چلتا تھا، تو بڑی تمکنت کے ساتھ اور بڑا اس کو پروٹوکول دیا، اور فرانس کا جو صدر تھا جس طرح زندہ کوئی
سربراہ مملکت آتا ہے، ریڈ کارپٹ ویلکم اس کو دیا کہ جی بہت بڑا بادشاہ کی لاش آ رہی ہے، حنوط شدہ۔ جب وہ اتری اور لے کے اس کو گئے تو جو سائنٹسٹ تھا اس نے اس کو ایگزامن کیا، سب سے پہلے اس نے اس کی لاش کے اوپر سے اسکریپنگ اس کو کہتے ہیں اتارا، تو اس نے دیکھا کہ اس پہ تو نمک ہے۔ اس نے کہا یہ بادشاہ تو ڈوب کے مرا ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں بڑی صنعت کے ساتھ کہ یہ بادشاہ ڈوب کے مرا ہے۔ تو اس کے عملے میں ایک عرب تھا، مسلمان نہیں تھا، عرب تھا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بادشاہ ڈوب کے مرا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سی کتاب ہے اور ان کو کیسے پتا ہے؟ جو علم میرے پاس سائنس کا ہے وہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ تلاش کرتا کرتا کلام مجید تک پہنچ گیا۔ اس کو سمجھنا ہے کہ کلام مجید کس نے لکھا ہے، مجھ سے بڑا کون سائنٹسٹ ہے۔ پھر وہ حجاز میں گیا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کتاب لکھی، پھر قرآن، بائبل اینڈ سائنس کتاب موجود ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، اس کو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا۔ اس نے کہا جتنے سائنٹیفک فیکٹس، جتنی سائنس کی باتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ساری صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے کسی کو کیا خبر ہو سکتی کہ فرعون ڈوب کے مرا تھا؟ یہ تو میں نے ریسرچ کر کے بتایا ہے، یہ میں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر نمکیات ہیں اور وہ سمندر والے نمکیات ہیں۔ فرعون کو ڈبونے کی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی بجز اللہ کے۔ بہت بڑا بدماش تھا، بہت بڑا، 6 لاکھ لوگوں کو ذبح کر دیا، بچوں کو، اور کیا ظلم اس نے کیا کہ کوئی کر نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان آج تک ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں۔ اللہ نے اس کو ذلیل کر کے دکھا دیا ساری قیامت تک۔ آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی ہے، موجود، ہمارے بہت دوست لکھ کے تصویریں بھی ہم نے دیکھی۔ یہ تھے پرانی تاریخ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ۔ ابو جہل فرعون سے کچھ کام نہیں تھا، اتنا جسمانی طور پہ طاقتور تھا کہ جب اس کو قتل کیا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سر نہیں اٹھایا جاتا تھا، اتنا بڑا سر تھا، اتنا دیو ہیکل اونچا، لمبا اور مضبوط اور بڑا سمجھدار، شروع چلا عیار، سیاستدان۔ اللہ نے کیسے ذلیل کیا، ایک چھوٹے سے بچے معوض اور معاذ کے ذریعے سے مار دیا اور ذلیل ہو کے پڑا۔ اور پھر آگے چلیں، کیسر و کسرا۔ آج کا روس اور چین اور امریکہ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو کیسر و کسرا کی طاقت تھی۔ کسرا جو تھا بادشاہ، اگر تخت پہ بیٹھتا تھا تو سونے کا تاج سر پہ، اگر سر پہ رکھتا تو گردن ٹوٹ جاتا، اتنا بھاری تھا۔ ایک سونے کی زنجیری کے ساتھ سر چھت پہ لٹکایا ہوا تھا اور وہ سر نیچے کر کے بیٹھ جاتا تھا، اور جو کہتا تھا وہ قانون تھا، کوئی قانون نہیں ہے، جو بادشاہ کہتے وہ قانون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کسرا بعد کسرا لہو، آج اس کسرا کے بعد کوئی کسرا نہیں۔ دنیا نے دکھایا کسرا خواب و خیال گھوم کے ختم ہو گیا، اور وہ جو دوسرا تھا ہرکل روم کا، وہ تو مسلمان ہی ہو گیا، وہ تو مسلمان ہی ہو گیا۔ اس کے سر میں ایک درد اٹھتی تھی اور اس نے کہا خدا کے لیے، حضرت عمر کو ایک سیکرٹ خط لکھا گمنام کہ مجھے کچھ لکھ کے دو، تعویذ، میرے سر میں درد ہے، میں مر جاؤں گا۔ حضرت عمر کا بھی لکھتے ہیں، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اپنے ٹوپی میں سی لو۔ وہ ٹوپی پہن کے رکھتا تھا، سر میں درد ٹھیک ہوتی تھی، جب ٹوپی اتارتا پھر سر میں درد ہونے لگا۔ اس نے کہا ادھیڑو یہ ٹوپی، اس میں کیا تعویذ ہے؟ جب ادھیڑا تو لکھا ہو بسم اللہ الرحمن، حیران ہو گیا، کہنے لگا اچھا اس جملے میں اس لیے طاقت ہے، اللہ کے نام کی ایک طاقت ہے، صاحب یقین کے لکھے ہوئے قلم کی طاقت ہے۔ اس کا داماد اور اس کا بیٹا سب مسلمان ہو گئے، اور باقی روایات میں خود اس نے آخر میں کلمہ پڑھ لیا، تو کیسر و کسرا ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کی تاریخ
ملک برطانیہ. کہا برطانیہ کی کیسی حکومت ہے؟ کہتے جی کبھی سورج طلوع نہیں غروب نہیں ہوتا ہماری حکومت. یہ تو لوگ موجود ہیں آج جنہوں نے دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، برطانیہ کا نام اتنا سا ملک ہے، اپنی چلاکی کی وجہ سے چل رہے ہیں، ورنہ ہے اس کو کچھ نہیں. پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں دیکھیں آپ، شہنشاہ ایران 1971 میں 70 میں اس کی وہ ہوئی تخت پوشی، کیا اسے کہتے ہیں، تاج پوشی. بڑی کروں پر دنیا کے سارے بادشاہ وہاں آئے اور شراب اور کباب اور بڑی محفل. اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کا کوئی ملک اس کی میت لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ دفن کرے. اسی طرح بہت سے فرعون یہاں بھی آئے. میں کوئی چیز نہیں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، پھانسیوں پہ لگے. پھر ایک فرعون آیا جس نے کہا کہ میری طاقت ہے، آج چھپنے کی جگہ نہیں، میری شکل دیکھیں آپ حیران ہو جائیں. یہ ہے اللہ کی طاقت. ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا تھا امت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ آپ اپنے اندر جرات پیدا کیجئے کہ میرا تعلق اس اللہ سے ہے. اللہم میرا اللہ، مائے اللہ. ہم تو اللہ سے دوستی نہیں نا، تعارف ہی نہیں، پیار ہی نہیں، فرما برداری ہی نہیں. ہمارے اندر وہ کانفیڈنس اور کریج اور وہ ہے ہی نہیں طاقت. ہم تو ڈرے پڑے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی شرماتے ہیں، ٹوپی پہنتے شرماتے ہیں، اپولوجیٹک، انفیریورٹی کمپلیکس. کسی ایسی مجلس میں جاتے ہوئے ڈریں گے، اندر جائیں باہر جائیں. ایسے تھے اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ جن کے تعلق اللہ سے ہوتا ہے. عامر بن ربی، اختلاف ہے کہ صحابی کے تھے کہ تابعی تھے، اور حذیفہ بن یمان بھیجا کس طرح سے مل گیا ہو کہ حکومت چھوڑنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، یا حکومت چھوڑو، جزیہ دو، جو شرائط ہے مسلمانوں کی. نوجوان بالکل. عامر تو بالکل ہی چھوٹے تھے. حذیفہ وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. ادھر کمانڈر ہیں سعد بن ابی وقاص. کہا جاؤ بھائی. وہ دربار عام کر رہا تھا، تھوڑی دیر روکا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کیجیے. جب انتظار میں تھے تو عامر بن ربی نے اپنی تلوار نکال کے اس کو ٹھیک کرنے لگے. اب تلوار کی یہ حالت تھی کہ اس میں دندانے پڑے ہوئے تھے. تلوار جو ہے وہ شارپ ہونی چاہیے، اس میں وہ دندانے پڑے ہوئے تھے. اور تلوار کی جو نیام تھی وہ تھی نہیں، وہ کپڑا لپیٹ کے اس کے اندر اس کو رکھا ہوا تھا. تو وہ جو چیف آف پروٹوکول تھا کسرا کا، کتنا بڑا بدماش کسرا، اور اس کا جو سیکورٹی آفیسر ہوگا کتنا بڑا وہ قوی آدمی، وہ کہنے لگا اس تلوار سے اور اس گھوڑے سے تم ایران فتح کرنے آئے ہو؟ تو عامر نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہنے لگا یہ تلوار ہے، یہ ہمارے سے مقابلہ کرے گی. عامر اس اللہ کو مارنے والا تھا، مارے گا ملک ہے جو. عامر نے کہا تم نے تلوار دیکھی، تلوار کے پیچھے ہاتھ نہیں دیکھا. جد اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا دکھاؤ اپنا ہاتھ. ان کا بلاؤ کوئی طاقتور سے طاقتور آدمی جو میری تلوار کے وار کو روک لے، اس کو بلا لو، میں وار کرتا ہوں. چنانچہ کسرا کے وہ جو سیکورٹی کی ٹیم تھی اس میں سے ایک آدمی بڑا مضبوط اور طاقتور وہ لے کے آیا ڈھال. کہا چلو تم وار کرو. اور اب جب عامر نے اللہ کر کے وار کیا، وہ ڈھال فولاد کی دو ٹکڑے ہو گئے اور اس کے سر پہ جا کے لگی تلوار، کھول وہ گر گیا اور وہ جو آدمی 5 من کا مضبوط وہ بڑا ہوا. تو حیران ششدر رہ گئے کہ اس بچے کے بازو میں اتنی طاقت ہے اور اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے اندر اتنی صورت ہے. یہ تلوار کی طاقت نہیں تھی، یہ یقین کی طاقت تھی جو آج ہمارے دلوں میں ختم ہو چکی. آج کا مسلمان، ایک اللہ والے نے کہا کہ مردہ قلوب کے چلتے پھرتے تابوت ہیں، دلوں میں کوئی ہے ہی نہیں کچھ بھی.
وہ جذبے اندر وہ باقی نہیں ہے، وہ اندر والا بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اس تلوار نے ایران فتح کر وہ ڈالے سر ان کو یہ نہیں، یہ ہمارے پاس کی بات نہیں۔ اب کسرا کے سامنے پیش ہوئے، کسرا کا یہ انداز تھا، کوئی کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا، سارے لوگ کھڑے ہو کے اس سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے کرسی منگائی جائے، ان کا کیوں؟ بادشاہ کے مقابلے بیٹھے ہوئے۔ کہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ کوئی دو آدمی اس طرح بات نہیں کریں گے کہ دونوں ایک پوزیشن میں نہ ہو، یا دونوں بیٹھے ہوں یا دونوں کھڑے ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کرسی لو یا بادشاہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے کہا اگر یہ امبیسڈر نہ ہوتے میں ان کو قتل کروا دیتا، اب ان سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مٹی لا کے دو ٹوکرے ان کے سر پہ رکھو اور ان کو بھیج دو، ذلیل کرنے کے لیے مٹی دیتے ہیں نا، نہیں تو امبیسڈر کو تو تحفے لائق دیے جاتے ہیں۔ جب ان کو مٹی کے ٹوکرے دیے، حذیفہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایران کی مٹی خود اپنے ہاتھوں سے دے دی، انشاءاللہ سارا ایران ہمارے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ اب ایرانی اور شیعہ یہ وہمی، وہ جب یہ گھوڑوں میں لے کے نکل گئے مٹی، کہنے لگے یہ کیا کہہ کے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی مٹی خود دے دی انہوں نے، اب سارا ایران ہمارے پاؤں کو بڑی غلطی، مٹی واپس لو۔ اب وہ گھوڑا ہوا ہوا پہنچ گئے اپنے لیڈر کو، صاحب نے کہا جی مٹی ہم دے ہیں مبارک کو، ان کا سب گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے چھڑک دو، انشاءاللہ ایران ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اور ایران ہمارے پاؤں کے نیچے ہوا۔ یہ ہیں اللہ کو ماننے والے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ روس کی طاقت ختم ہو جائے گی؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں چھٹی جماعت میں تھا، ایک بڑے تبلیغی بزرگ تھے، ان کے پاس ہم گئے، روس نے حملہ کر دیا ہے افغانستان پہ، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی تاریخ تو یہ بتاتی ہے روس جس ملک میں داخل ہوا کبھی وہاں سے نکلا نہیں۔ پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ذلیل اور رسوا ہو کے ساتھ رشتہ ہوا ناسور ہے، روس واپس چلا گیا، آج روس کا نام ہی کوئی نہیں، پیوٹن صاحبوں کو ریسیو کرنے کے لیے تیار۔ وتنزع الملک ممن تشاء، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ان قریب آپ دیکھ لیں گے امریکہ بھی سزا ذلیل ہو جائے گا۔ یہ پٹھان چلا گئے ہیں ان کو، اور تباہ پر 20,000 ہے، اونلی 20,000 یہ طالبان جو صحیح، یہ نہیں یہ تو لٹیرے ہیں یہاں کے جنگ کے، یہ نہیں، وہ طالبان اور ہیں، وہ اللہ والے ہیں، ان کے حال عامر بن ربیع جیسے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ ہے ایک صحابہ کی جگہ، وہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرتے، وہ خودکش کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ امریکہ کو گھٹنے ٹیک دیں، اور امریکہ بالکل تیار ہے شکست اناؤنس کرنے کے لیے ہمیں کہیں سے نکلنے، اب وہ نکلنے نہیں دے رہے، وہ کہیں نکلو گے تم ہمیں اپنی شرائط سے۔ ایک کمانڈر ہماری مسجد میں ہے گلشن راضی میں، مسجد زبیر ہے، اس نے کہا 2 سال سے نیگوسیشن ہو رہی ہے، ایک بٹالین فوج ہم نے ان کی گھیری ہوئی ہے، ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ جا رہے ہیں، سارا اسلحہ یہاں چھوڑیں گے، ساری ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے، ہمیں بتا کے جائیں گے ڈرون کیسے چلاتے ہیں، کیسے مارتے ہیں۔ اللہ کے دوست کی طرح رہو، اللہ کو مانو تو صحیح، ہم تو مفروضوں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کی طاقت کو دل میں اتارنا اور اللہ کے تعلق کو اہمیت کے ساتھ اتارنا اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی صحیح اور کوشش کرنا اور اس کی فرمانبرداری کے ذریعے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تفاخر کے ساتھ، یہ لفظ تفاخر ضروری ہے، تفاخر کے ساتھ اپنانا۔ یہ کالا امامہ سبحان اللہ، جھوم جائے نشے میں، اللہ کے محبوب نے بھی یہ باندھا تھا، میں نے بھی باندھا ہے، وہ بہت اونچی ہستی سے، میں بالکل مٹی ہوں، بہرحال ایک نسبت تو قائم ہو گئی اس کالے امام۔ یہ داڑھی ہے، یہ سنت ہے، یہ مسکرانا ہے، یہ مہمان نوازی ہے، اس طرح دین کو اپنے اندر تفاخر کے ساتھ اتارنا اور سارے کے سارے دین کو اتارنا۔ یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور تسبیحات پڑھ لی، اخلاق گندے ہیں، دکانوں پہ جھوٹ ہے، بیویوں کے ساتھ ظلم ہے، عورتوں کے ساتھ زیادہ